السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسیب خان المعروف گندا انڈا۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم کریں گے فیض احمد فیض کی ایک نظم جو آج کے الیکشن کمشنر کے اوپر بھی صادق آتی ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے الیکشن کمشنر نہ مان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں واکنگ انسائکلوپیڈیا میرے بہت پیارے مہمان ڈاکٹر عمر عادل صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ حسیب بے انتہا اچھے، مگر جیسی آپ نے آج ابتدا کر دی ہے، ایک تو فیض صاحب کو یاد کیا ماہ فروری میں، جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیض کا مہینہ بھی ہے، یہ فیض کا مہینہ بالکل، اور دوسری بات ہے کہ آپ نے ساتھ ہی ایک بہت عمدہ نظم کا ذکر کر دیا جناب، جو آپ کے مطابق تو شاید آج ہمارے الیکشن کمشنر صاحب پہ پوری آتی ہے، جی مگر بات ایسی نہیں ہے، بات کچھ اور ہے حضور والا۔ یہ پوری نظم اور اس کا ہر ایک شعر جو ہے وہ ہمارے حالات پہ ہر روز پورا آتا ہے۔ سر سب سے پہلے تو آپ کہیے کہ عوام نے یہ سچ کر دیا، عوام نے سر کہا ان لوگوں کو جو جغادری پیشہ ور قسم کے لیڈر، حکمران، سیاستدان اور وڈیرے ہیں، جو بڑے بڑے برج ہیں، کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے حکمران نہ مانگ۔ حکمران نہ مانگ۔ آپ سمجھیے یہ بات سر، اس قدر عوام نے آج فیض صاحب کی آواز میں آواز ملا دی ہے، کسی کو انتہا نہیں۔ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے، اب بھی دلکش ہے تیرا ظلم مگر کیا کیجئے۔ سر ظلم واقعی بڑا جابر ہوگا، مگر سر جی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا شعور اب اس قوم کے اندر آ رہا ہے۔ اب آپ نے کہا ایک صاحب کا ذکر کیا جن کا میں بھی بہت ذکر کرنا چاہتا ہوں، جناب الیکشن سے نئے آپ فارغ ہو کے ہٹے ہیں جناب۔ سر، یہ جیسا بھی مینجڈ بلکہ مس مینجڈ، میسکرڈ، مینیپولیٹڈ الیکشن ہے وہ اپنی جگہ ہے، مگر اس میں ایک کلیدی کردار جو ہے وہ راجہ سلطان سکندر صاحب، جو بھی ان کا نام ہے سر، میں تو ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا سر، اس قدر بیکار، اس قدر ان ایفیشنٹ، اس قدر کیا میں کہوں ان پروفیشنل پاکستان کی تاریخ میں کوئی اور الیکشن کمشنر آف پاکستان نہیں رہا۔ سر کون سی بدتمیزی ہے جو ان صاحب نے نہیں کی، وہ جس کی شہ پہ کی ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اگر آپ کسی کی شہ پہ اپنی گردن کاٹ رہے ہیں تو آپ خودکشی کر رہے ہیں، وہ قاتل نہیں ہوگا، آپ خودکش ہوں گے، آپ کے اوپر حرام موت اپنے لیے خود لکھی جائے گی۔ حضور والا یہ کہنا کہ ہم سب تو مجبور ہیں، ہم تو یہ کر رہے تھے، ارے بھیا کیا نکلنے کا راستہ نہیں ہے؟ میں تو الیکشن کمشنر صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے سر صدر پاکستان کو جوتی پہ لکھا، ان کے خطوں کا جواب دینا، ان سے ملاقات کرنا مناسب سمجھا۔ آپ نے ہماری 2 اسمبلیوں کا، 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن بہانوں سے مؤخر کیے، سر آپ نے ہمارے الیکشن کو ایک تماشا بنا دیا، ہماری جمہوریت کو ایک سٹیک رکھ دیا۔ اس کے بعد سر آپ نے کہا کہ میں نے ایک نیا سسٹم لگایا ہے، اور سب لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ سسٹم پہ باقاعدہ ایسا پتہ ہے 25 کروڑ ایک لگا ہے اور 25 کروڑ ایک لگا ہے، جسے آپ EMS کہتے ہیں۔ آپ نے سر ایک حکومت نے پوری کوشش کی کہ آپ یہاں پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کر آئیں، آپ نے اس کو نہیں آنے دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک دن کے آپ سلطان تھے، ویسے تو آپ کا نام راجہ ہے، مگر ایک دن کے لیے آپ واقعی راجہ بنے تھے، اور وہ تھا الیکشن ڈے۔ سر تمام ایگزیکٹو پاور اس دن ان کے پاس تھا، یہ کسی کو بھی کال کر سکتے تھے، پولیس کو، فوج کو، رینجرز کو، یہ کوئی حکم دے سکتے تھے، یہ ہر چیز لا سکتے تھے۔ سر مجال ہے کہ جیسی بھنگ پی کے ستا ہے ہلیا بھی ہوئے۔ سر پوری قوم، پوری دنیا کی نظریں آپ کی طرف سے الیکشن کے ریزلٹس پہ تھیں۔ سر 20 گھنٹے بعد بھی ریزلٹ مکمل نہیں آ سکے تھے، 24 گھنٹے لگ گئے۔ مجال ہے ان 24 گھنٹے میں اس الیکشن کمشنر کو یہ احساس ہو کہ یہ جواب دہ ہے، یہ پبلک سرونٹ ہے، اس کا پورا ادارہ ہمارے پیسوں سے چل رہا ہے، ہماری امنگیں جو ہیں وہ ایک کاغذ پہ ثبت ہو کے اس کے پاس دے دی گئی ہیں۔ مجال انہوں نے آ کے ایک دفعہ پریس کانفرنس کی ہو، کوئی توجیہ پیش کی ہو، پتہ چلا کہ یہ ایک چینل سے بیٹھ کے خاتون ہے جن کے ساتھ ان کی دوستی ہیں، بہت اچھی خاتون ہے مہر بخاری، کہ ان کے فون لیتے رہے، اور وڑ جا تو اللہ کر کے صرف مہر بخاری نہیں، ہم 25 کروڑ عوام بھی تم سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے کیا وجوہات تھیں کہ آپ کے سسٹم بیٹھ گئے۔ ایک تو یہ سسٹم جو ہے نا، سسٹم جو ہے جو بھی سر، یہ سسٹم نہیں ہے سر، یہ پولیو والا وہ بچہ ہے جس کو ایسے قطرے پلائے جاتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی اسے پولیو ہوتا ہے۔ ایسے بھی قطرے ہوں گے سر تاکہ پیدا ہوتے ہی سسٹم کی ٹانگوں میں سکت ہی نہ کھڑے ہونے کی۔ ڈاکٹر صاحب کیا وجوہات تھی جن کی بنا پر ان کی اتنی مجبوریاں تھیں؟ اچھا کئی دفعہ نا تو مجھے کبھی بالکل وسیم بادامی لگتے ہو، بالکل اتنے ہی خرانٹ جتنا وہ ہے، مگر اوپر سے جیسے معصوم بات کر رہے ہیں جیسے آپ نہیں جانتے۔ سر مجبوری ایک ہی ہے سر، ہمارے ہاں ایک ہی خواہش ہے کہ جو کچھ عوام کی خواہش ہے، جو عوام کا انتخاب ہے، اس کے اوپر ہماری خواہش اور ہمارا حکم جو ہے وہ مسلط کر دیا جائے۔ سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، جنرلی ایک بات کر رہا ہوں، الیکشن کمیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمہ وقت وہ ملک میں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک دن کی
एक्सरसाइज है 5 साल में, 5 साल में यानी कि एक दिन उसने अपनी सैलरी जस्टिफाई करनी अपने पूरे इदारे का क़याम और उसका जवाब देना है सर। आपके सारे सिस्टम्स पे जितने पैसे लग गए उसको जस्टिफाई करना है। हजूर वाला उस दिन पूरे 24 घंटे में एक दफा उन्होंने कैमरे को फेस किया, एक दफा उन्होंने प्रेस को फेस किया, एक दफा उन्होंने कौम को फेस किया कि ये हो क्या रहा है। आप ये सोच सकते हैं कि परेशानी का क्या आलम होगा लोगों का, कि हमारा नतीजा कब आना है। एक एक वोटर जिसको आपने मजबूर किया कि निकलो पाकिस्तान की खातिर, खुद अपनी पहचान की खातिर, अब दे दो जान इस की खातिर। समझ आई मेरी बात की सर? क्या हम जवाबदेह नहीं होते? इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप यकीनन सदर पाकिस्तान के जवाबदेह नहीं है। ये बता दूं आपको कि मुमलिकत पाकिस्तान और कौम पाकिस्तान के न सिर्फ अब जवाबदेह हैं बल्कि उनकी नजर में आप बदतरीन मुजरिम भी हैं, इसलिए कि ये काम करके दिखाया, ये सिस्टम लगाया, ये अमला रखा है। आपको तो इतनी हया नहीं कि सामने आके माजरत ही कर लें कि हमारी इनएफिशिएंसी की वजह से 25 करोड़ आवाम तड़प रहे हैं और अपने मुस्तकबिल के बारे में शकों में मुब्तला हैं। आपका पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है वो जेपरडाइज हो गया सिर्फ आपकी नालायकी की वजह से। सर अगर कोई और मुल्क होता, या मुल्क छोड़िए ये भी मुल्क होता, ज़मीर होता, गैरत होती, कोई अपनी नज़र में शर्म होती, कोई हया होती, तो यकीन कीजिए इलेक्शन कमिश्नर साहब को सबसे पहले तो इस्तीफा देना चाहिए था कि भाई मैं माजरत खाऊं, मुझसे ये काम नहीं हो सका, माफी देते चलें। अगर वो ना होता तो कोई और इसकी जगह होता। सर तो फिर एक तो मिसाल कायम करे। सर आपके जज भी तो डिक्टेटेड फैसले देते हैं कि नहीं देते? जनाब फैसले सुनाते हैं, करते नहीं हैं। उनमें से भी तो कई अब लाइन दर लाइन दर लाइन क्या कर रहे हैं, इस्तीफे दे रहे कि नहीं दे रहे। और सर जिससे आपने फैज साहब को याद किया है, इस्तीफे जजों के आ रहे हैं सदर पाकिस्तान के नाम, और बीच में शायरी है हकीम उल उम्मत की, फैज साहब की, और बाद में मुझे लगता है हजरत अमीर खुसरो की भी शुरू हो जाएगी। जनाब आई समझ आपको? किसी को तो कुछ करना है। अच्छा ये बताइए, ऐसी कुछ फतूहात होंगी, कुछ ऐसे रिजल्ट जिनके ऊपर आपको बहुत खुशी हुई कोई? सर देखिए, फतूहात जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, आप उन डिबैकल्स का जिक्र कर रहे हैं जिससे हम कहते हैं कि बिल्कुल पांसा पलट गया। सर जिससे पता चलता है कि हाँ कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ आ गई है कि ये रॉन्ग नंबर था, कहीं ना कहीं लोगों को समझ आ गई कि जुल्म और जबर का बदला हम पिस्तौल से या किसी और चीज़ से ले सकते हैं, सिर्फ एक पर्ची से ले सकते हैं। सर आज लोगों को एहसास हुआ होगा कि हमें जितना कुछ जुल्म देखने को मिला है, हम सिर्फ कागज़ के एक मासूम टुकड़े को डाल के डब्बे में उस जुल्म का बदला ले सकते हैं। मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहता हूँ सर सियालकोट। अच्छा सियालकोट मुझे बेइंतहा पसंद है। एक तो मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से, सियालकोट करीबी है, वैसे भी मुझे पसंद है। सर फैज साहब का भी शहर सियालकोट है, अल्लामा इकबाल का भी शहर सियालकोट है। तो सर कैसे मुमकिन है कि सियालकोटी कोई लाज न रखे इनकी? सर जी मिसेज रेहाना डार, सर जी एक बात आपको बताऊं, खुदा के बाद अगर कायनात में किसी में ताकत है तकदीर से लड़ जाने की, हालात को बदल देने की, तो वो माँ की जात है। सर वो रेहाना डार की फतेह नहीं है सर, वो माँ की फतह है, वो ममता की फतह है। सुबह 11 बजे, दोपहर 12:30 बजे। सर एक ऐसी औरत जो कि इस उम्र में औरतें अमूमन चल नहीं सकती। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, मुझे पता है घुटनों पे वजन डालना 65 साल की औरत के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। सर गलियों गलियों फिर के उस औरत ने सिर्फ जुल्म और जबर के खिलाफ, सिर्फ जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज उठाई है। सर हमें चाहिए पूरी कौम को कि उनको सलाम करें, इसलिए सलाम करें कि अगर हम उनको सलाम करेंगे तो दरअसल हम अपनी माओ को सलाम करेंगे कि माँ तेरे जैसा कोई रिश्ता नहीं है। अपने बेटों से होने वाली ज्यादती, अपने घर पे आए गुंडों के हाथों लड़ाई, मार कुटाई, चादरें छीने जाना, कपड़े फाड़े जाना, हुजूर वाला वैसे शाबाश है वैसे सर पंजाब पुलिस के ऊपर भी। सर ये क्या पिलाते हैं इन्हें, कौन सा शरबत, कौन सी गोली देते हैं कि कमबख्तों को घरों के अंदर चार दीवारियां पामाल करते वक्त अपनी माँ याद नहीं रहती, अपनी बीवियां, अपनी बहनें, अपनी बेटियां याद नहीं रहती। सर मेरी तरफ से ये नया यूनिफॉर्म ना बनाएं, हर दफ़ा यूनिफॉर्म बदल के अरबों रुपए झोंक देते हैं। इस दफ़ा सर ये कीजिए कि पंजाब पुलिस के हर अफसर और हर सिपाही के गले में एक लॉकेट डालें। जब वो लॉकेट खुले तो एक तरफ उसकी माँ की तस्वीर हो और दूसरी तरफ उसकी बेटी की तस्वीर हो, क्योंकि जब किसी और के घर में छापा मारें और उसकी माँ की चादर खींचे और उसकी बेटी को सोते हुए यूं पकड़ के लेके जाएं तो उनको याद है कि मेरे गले में क्या चीज पड़ी हुई है। और सर अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह करके ये पुलिस जो है ये अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है। होगा, मैं कल इलेक्शन के दिन वोट डालने गया, स्पेशली वहाँ जाके बखुदा, मैं कोई लगी लिपटी नहीं करूँगा, वहाँ पे एक साहब थे जो नाला हो रहे थे कि मेरा वोट यहाँ से उठा के वहाँ डाल दिया गया। वो जो मुहर्रर था, वो जो ड्यूटी पे एहलकार था, उसने एक ही बात की, उसने कहा हम भी आपकी तरह हैं, हम अपनी सिर्फ नौकरी कर रहे हैं,
ہم نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، چچا جان یہاں نہیں تو وہاں چلے جائیں. تو بہرحال لوگوں کی مجبوریاں اور سب ایک جیسے نہیں ہیں، یہ بھی آپ مانیں گے. سر یہ میں بالکل مانتا ہوں، مگر حضور والا چند لوگوں کی وجہ سے پورا ادارہ بدنام ہوتا ہے. جناب چند لوگوں کی، حضور والا مانتے ہیں سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب نوکریاں کر رہے ہیں، سب مجبور ہیں. مجبور. ایک آپ کو چھوٹی سی میں بات بتاؤں جناب. سر، یہ مجبوری جب تک ختم نہیں ہوگی، جب تک کوئی ایک کھڑا نہیں ہوگا کہ نہیں میں نے جو حلف لیا ہے، میری جو جاب ریکوائرمنٹ ہے وہ اپنے ہی معصوم لوگوں اور عورتوں کے اوپر جا کے چھاپے مارنے کی نہیں ہے. سر کہیں تو ریفارمز آئیں گی. آپ بات کرتے ہیں پولیس ریفارمز کی، تھانہ کلچر بدلنے کی. تھانہ کلچر کب بدلے گا سر؟ جب پولیس کی ذہنیت بدلے گی. آئی سمجھ آپ کو میری بات کی؟ اور آپ کی یہ تقویت کہ وہ اپنی نوکری کر رہے ہیں، یہ کبھی ذہنیت کو بدلنے نہیں دیں گے. آئی سمجھ آپ کو میری بات کی؟ میں ٹاپک چینج کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کچھ ایسی سیٹیں جو لوگ ہارے ہیں جن کے اوپر آپ کو بہت مسرت، بہت خوشی، آپ کیا چاہا اٹھے ہوں. بالکل بے انتہا عمدہ بات آپ نے پوچھی ہے سر جی. میں ایک بات پہلے کہوں گا، اور یہ میرے تمام سیاستدان جنہوں نے اس الیکشن میں حصہ لیا ہے وہ بھی یاد رکھیں. ایک حقیقت ہے جو آپ کے سامنے بیان کروں. سر کئی ہاریں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ ہار کے جیت جاتا ہے، اور کئی جیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ جیت کے ہار جاتا ہے. سر یقین کریں ان کا فرق سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہاں پہ ایک منٹ، میرا سوال وہی ہے لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد ہار گئی. جی بالکل. یہ بات میں ان کی ہار کو جیت میں ہی لوں؟ سر جیت میں لیجئے اس لیے کہ کن حالات میں ہاری ہیں. اور سر 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ انہوں نے لیا ہے. سسٹم خراب ہو گیا تھا نا. سسٹم تو خراب ہو گیا، مگر سر یاسمین راشد ایک بوڑھی خاتون ہے، 70 سال سے ذرا اوپر ان کی عمر ہے. سر ان کو کینسر بھی رہا ہوا ہے، ان کا وزن بھی بہت زیادہ ہے، دیگر بیماریاں بھی ہیں، مگر سر پابند سلاسل ہیں. ان کی شکل دیکھے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا، ان کا الف لفظ کو سنا ہوا. انہوں نے ایک الیکشن کا جلسہ نہیں اٹینڈ کیا. وہ کسی گھر نہیں جا سکیں ووٹ مانگنے کے لیے. سر کسی عقوبت خانے میں بند ایک 70 سال سے متجاوز بوڑھی خاتون، مجبور پڑھی ہوئی عورت جو کہ باقاعدہ ایک بہت بڑی گائنیکالوجسٹ ہیں، سر پابند سلاسل ہوں اور الیکشن لڑ رہی ہوں، اور 1 لاکھ سے کہیں زیادہ ووٹ لیں ایک ایسے پولیٹیشین کے مقابلے میں جو پانچویں دفعہ ویسے میں آپ کو بتا دوں، بننا 2 دفعہ پہلے ہے تو بننا چاہتے ہیں وزیر خدا کا واسطہ، جن کے ساتھ پوری کی پوری ریاست کی مشینری لگی ہوئی ہے. سر اگر میاں صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس حلقے سے جیت گئے ہیں تو یقین کیجئے سر جی گیون آپ کہیں کہ اگر یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود کہاں سے سفر شروع ہوا؟ آپ کا سفر وہیں سے شروع ہوا جب اسی عورت نے آپ کی جھوٹی پلیٹلیٹس کی رپورٹوں کے اوپر اپنے ساتھ کھڑے ہوئے پروفیسران آف پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آف پنجاب کے ساتھ مہریں ثبت کی کہ بس مرنے والے. سر وہاں جا کے آپ نے 4 ہفتے کے بجائے 4 سال گزار دیے. وہاں پھر سفیر پاکستان نے آپ کو وزیر اعظم کہہ کے مخاطب کیا اور وہی پروٹوکول دیا. آپ یہاں اترے، بایو میٹرک آپ کا ہوا، آپ کے پیروں تلے ہر حکومتی ادارے نے پاؤں رکھے. سر آپ کو 2/3 کا وعدہ کیا گیا، آپ نے کہا میری گل ہو گئی ہے، گل بنی نہیں، ہو گئی ہے. حضور والا کیا نہیں کیا گیا آپ کو واپس لانے کے لیے اور اس سیٹ سے جتوانے کے لیے. اور سر جب ووٹ کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ ایک محبوس عورت نے آپ کو ایسا ٹف ٹائم دیا ہے جیل میں بیٹھ کے. یہ جمہوری جیت ہے. سوچیں ذرا میاں صاحب، میں آپ کا ہمدرد ہوں. سر یہ اس جیت نے جتنا آپ کو ہرایا ہے، آپ یقین کریں آپ کی کسی ہار نے آپ کو اتنا نہیں ہرایا. یہ میری بات یاد رکھیے گا. سر ایک آدھ میں جیت کا اور ذکر کر دوں. سر جی ایک جیت ہے جو کہ لطیف کھوسہ صاحب کی ہے. سر کمال بات ہے. سر اسے کہتے ہیں کسی کا ضمیر جاگ جانا. لطیف کھوسہ صاحب کا ضمیر جاگا کہ میں ایک ڈائنیسٹک پالیٹکس کی ماری ہوئی بھٹو کی پیپلز پارٹی کا غلام بن کے نہیں رہنا چاہتا. میرا امام ایک کل کا بچہ نہیں ہے جس نے ایک دن حلال روزی کما کے نہیں دیکھا، کبھی تنکا توڑ کے نہیں دیکھا. حضور والا انہوں نے پارٹی بدل لی، وفاداریاں بدل لی اینڈ بیکیم اے ویری ووکل پارٹ آف انادر پارٹی. بالکل سر اس کے اوپر بے نشان صرف اپنے کھوسا کے ساتھ الیکشن لڑا، صرف کے ساتھ. سر جی کیسا جیتا ہے اور کس کے مقابلے میں جیتا ہے؟ سر ایک ایسے آدمی کے مقابلے میں جیتا ہے جو کہ بے انتہا زیادہ اگریسو، بے انتہا زیادہ مضبوط پولیٹیشن. سر جو کئی دفعہ وزیر مملکت رہ چکا ہے، وزیر ریلوے رہ چکا ہے، سر وفاقی وزیر رہ چکا ہے. سر آپ یقین کیجیے ایسی کڑوی بات کرنے کا متحمل ہے وہ آدمی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ریلوے تو ان کے گھر کی بچی ہے، سارے انجن ان کے لیے تو چلتے ہیں. مگر آپ کو میں یہ بات بتاؤں، جیتے کھوسہ صاحب ہیں اور یہ ایک بہت بڑی عوامی اویکننگ کا ثبوت ہے، یہ بہت بڑا. سر یہ ووٹ جو ہے کھوسہ صاحب کو پڑا ہے for going against People's Party and going for
somebody else, और ये वोट पड़ा है नफरत का जो कि PMLN से लोगों को है। 804 क्यों नहीं कहते? कहते नंबर 804। सर 804 मैं क्या इमरान खान क्यों ना कहूँ, 10 क्यों ना कहूँ? सर मुझ पे कैदो बंद लगा देंगे कि नाम ना लो। नाम अगर मुंह से न लूंगा, दिल में तो लोगों के धड़कता है भाई। वाह सर, ठप्पों के अंदर किसका नाम गया है? वास्तफार एक बात आपको कहना चाहता हूँ, एक जरूरी बात है जो कहना चाहता हूँ, मगर सर जी जीत को मानने के भी तरीके हैं सर। जैसे ख्वाजा साहब ने, ख्वाजा साद रफीक ने जैसा ट्वीट किया है जनाब, बड़ी उम्दगी के साथ उन्होंने कहा खोसा साहब को मुबारक, ये बात, और मैं अवामी राय के सामने अपना सरे तस्लीम खम करता हूँ। भाई बहुत अच्छे ख्वाजा साहब अगले इलेक्शन मेरा वोट तो अड्डा याद रखे जी, बिल्कुल। अच्छा, कुछ ये तरीका होता है जिसके पर आपको बहुत खुशी है, जिसके पर डॉक्टर उमर आदिल अंदर से झूम उठे कि भाई सुभान अल्लाह। मैं बेवफाओं को और ऐसे लोग जो कि डिसलॉयल होते हैं, जो गद्दार होते हैं, जो बदल जाते हैं, जो मोहसिन कुश होते हैं, मोहसिन फरामोश होते हैं, उनको जलील होता देखने का मुझे हमेशा से शौक है। ये कौन साहब है? इस दफा सर परवेज खटक साहब। सर कैसे कैसे उस दिले नातवा और जाने नातवा ने दावे किए हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इमरान खान तुम क्या चीज हो, मैंने तुम्हें जिताया, कौन जीत ले ही ना, खुश हो, समझ आई की जुर्लू पे है सर, की चरलू पे है। और किस कदर जिल्लत आई है सर। एक बात आपको मैं बताऊं, इस वक्त हमें तो अपना काम हमने कर दिया, इस कौम ने काम कर दिया, हुकूमतें भी बन रही हैं, जोड़ तोड़ हो रहे हैं, खरीदो फरोख्त हो रही है। सर सुनिए कि आजकल इस्लामाबाद में बड़े अच्छे स्वेटर आए हुए हैं, हालांकि जाती सर्दियां हैं, फिर भी सर स्वेटरों पे सेल लग गई है जनाब। आप और कंबल भी बिक रहे हैं बड़े ज्यादा सर, यकीन कीजिए बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे कंबल ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जा चुके हैं, और आपको पता है जब कंबल इस्तेमाल होता है तो ड्राई क्लीन किए बगैर उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसमें निजासत का एक पहलू निकलता है सर, आप यकीन कीजिए। मगर सर क्या बात है सर, कैसे कैसे कंबलों ने अपनी कीमत लगवानी शुरू की है। सर एक बात आपको बता दूं, ये इस्तेमाल शुदा कंबल हैं, इनके अंदर जो रतूबतें जज्ब हो चुकी हैं वो आपके लिए नजस हैं, और आप देख लीजिएगा जो मैंने बात कही है वो यही निकलेगी। एक बात सर, एक बात और कहना चाहता हूं आपको। कुछ लोगों की मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे उनको कभी मैं मिला नहीं, मगर उनका जो स्टांस है मीडिया पे आके, जो मीडिया पे आके उनका नैरेटिव होता है, जो मीडिया पे आके उनका मैनरिज्म होता है, जिस तरह वो लोगों से डील करते हैं, आपको उनसे नफरत हो जाती है। उनमें एक साहब हैं जिनका नाम है मियां जावेद लतीफ। कभी मियां जावेद लतीफ को टेलीविजन पे आके बाकी शुरकाए महफिल के साथ बात करते देखिए, जी, जिस तरह वो बात करते हैं, जितना मैनरिज्म नहीं है बिल्कुल भी। सर मैनरिज्म के अलावा वो कमीनगी का चूरन बेचते हैं सर, कमीनगी का चूरन क्या देखने वाले आपके इलेक्टोरल फोर्स को नहीं सुनाई देता जनाब वाला। मैं मियां जावेद लतीफ साहब को एक बताऊं सर, जब आप टेलीविजन पे बहुत आते हैं तो आप बहुत कुछ रिस्क करते हैं। रिस्क ये करते हैं कि आधी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी, आधी दुनिया आपके हक में हो जाएगी, फिर ये आपका नैरेटिव है, आपका अंदाज़े बयां है, आपका मैनरिज्म है कि अपने मुखालिफिन को आप अपनी तरफ कर लेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो मुखालिफिन की तादाद बढ़ती जाएगी। मियां साहब टीवी पे आने का किसको शौक नहीं है? मुझे भी है, आपको भी है सर। मैं टीवी पे आता हूँ, आप यकीन कीजिए कि जब मुझ पर क्रिटिसिज्म होता है तो बड़ी खंदा पेशानी से उसे कबूल करता हूँ, और कभी किसी को जवाब नहीं दिया। हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि अपने नक्काद को मैं विन ओवर कर लूं, और तकरीबन 80% में कामयाब भी हो जाता हूं। हजूर वाला, अब आपको समझ आई है कि आके अपने मुखालिफिन को जलील करना, झूठ बोलना, ऐसी बातें कहना कि जो हमें हजम ना हो, वो फिर हम उगल देंगे, और उगलेंगे हम कहाँ पे? आपके बैलेट पेपर पे, जहाँ पे आपका नाम होगा। आई समझ मेरी बात की? ठंडे दिल से बैठ कर सोचें मियाँ साहब कि किसी की चापलूसी में आपने अपने साथ क्या किया। जी सर। है डॉक्टर साहब, यहाँ पे अवाम का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप भी पाकिस्तानी अवाम को एक सबकी बड़ी दाद दें कि उन्होंने क्या बाहर निकल के इस दफ़ा वाकई, मेरा ख्याल से ये हिस्ट्री का हिस्सा रहेगा, क्योंकि आपने मेरे से ज़्यादा टाइम गुजारा हुआ है, इलेक्शंस आपने बहुत देखे हैं। इस दफ़ा जो एक जम्मे गफीर अवाम का बाहर निकला है, और जो उन्होंने अपना भरपूर इजहार किया है अपनी राय का, अपने हकूक का पूरा दिफा किया है, गुस्सा निकाला है सर, बड़ी अच्छी बात है। मगर सर मैं बहुत ही थपकी दी थी ना कि कौम बड़ी चौड़ हो जाती है, कहना सारा कम हो गया। मैं अपनी कौम को सिर्फ एक मिसरा याद करवाना चाहता हूँ, और वो भी सर जिससे आपने काम शुरू किया था फैज साहब के, तो एक मिसरा याद कर रहा हूँ आपको पूरी कौम, और वो मिसरा है, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। ये याद रखिएगा, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। सर वोट दे देने के बाद आपको मुस्ताद हो जाना चाहिए कि जो हुकूमत बनाई गई है, क्या वो आपके साथ सगी है, इस सरजमीन के साथ वो वफाक कर रही है या नहीं कर रही, अपने किए हुए वादे पूरे कर रही है या नहीं कर रही। सर जी ये जो जेन जी है,
جین زی جو ہے وہ آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، لوگ جی، سمجھتے جی۔ ہیں چھوٹے بچے ہیں. نا، 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 سر نا۔ جین زی وہ تمام لوگ ہیں جو کہ سوشل میڈیا، جو کنیکٹیوٹی، ہر ممی ایک کو ڈیڈی جانتے کہہ لیں ہیں. چلیں، سر ابھی ممی ڈیڈی کہہ لیں، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ہمیں کہہ لیں ممی ڈیڈی، پھر کیا ہوا؟ سر یہ ممی ڈیڈی کا جو لیبل ہے نا اس کو ہٹا دینا چاہیے حضور والا، اس لیے کہ ہر ایک کی ممی ڈیڈی ہوتی ہے. جو یہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ ممی ڈیڈی ہیں، میں لگتا ہوں تو ڈیڈی کوئی ہائے۔ نہیں، واقعی میریاں ممیاں کا کاروبار ہے سارا، سمجھ آئی جناب، میری گل؟ جناب۔ اور ایک بات سے مجھے یاد آئے ممی ڈیڈی سے، سر ممی ڈیڈی کا ہونا بڑی نعمت ہے، جو بیچارے لاچار یتیم ہیں. اور میرا اشارہ سندھ کے عوام کی طرف ہائے، ہے. ہائے، سر 15 سال بعد بھی انہوں نے اسی پارٹی کو حکومت دی ہے جو پچھلے کئی دہائیوں سے ان پہ 16-18 سال سے وہ حضور وہیں پہ والا، آپ میں سے وہ تمام لوگ جو کہ پنجاب میں رہتے ہیں یا کشمیر میں رہتے ہیں یا کے پی کے کسی اور علاقے میں رہتے ہیں، کبھی سندھ جا کے دیکھیے. سر اگر آپ نے غربت، جہالت، صعوبت، اذیت دیکھنی ہے تو آپ سندھ جا کے دیکھیے. سر میں بڑے آرام سے یہ بات کہہ رہا ہوں، سر وہ شہر جہاں سے 3 وزیر اعظم نکل رہے ہیں، یعنی کہ لاڑکانہ، سر آپ یقین کریں اس سے زیادہ برا حال کسی شہر کا ہے ہی نہیں ہے. چلیں شاید بلاول بھٹو زرداری کچھ. سر یہ آپ کا خیال ہے، سر یہ وہی خون ہے. آئی سمجھ آپ کو میری بات کی؟ اور میں بلاول کو ایک بات بتاتا ہوں، بلاول آپ نے اگر اپنی سیاسی بصیرت کا کوئی ثبوت دینا ہے تو صرف اپنے صوبے کو ٹھیک کر کے دکھائیں. پاکستان بہت دیر کے بعد آئے گا آپ کی پرائرٹی لسٹ کے اندر. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں جناب۔ حضور والدہ، ایکچولی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور میری بات یاد رکھیے گا، میں سندھ کے عوام کو مد نظر رکھ کے ایک بات کہوں آپ سے. جناب۔ سر ایک عورت ہوتی ہے جس کا میاں روزانہ گھر آ کے ڈنڈا چکتا ہے تو مار کے جسم نیلو نیل کر دینا ہے، تو کہندی بڑا مزہ آیا، میرا ہے نا میرا گھر والا میرا سائیں ہے نا، میرا سائیں تو مینوں مار دے تو مینوں بڑا لطف آندا ہے. سمجھ آئی میری بات کی؟ ویسے یہ رول جو ہے نا بیٹڈ بیوی کا یا آغا ماجد بڑا اچھا کر سکتے ہیں، تانوں پتہ ہی ہے نا. پھر اچھا حضور والا، وہ عورت مار کھا کے خوش ہے، ذلیل ہو کے خوش ہے، ڈنڈے کھا کے خوش ہے کہ میرے میاں تو ہے نا تو مجھے مارتا ہے، اس لیے کیونکہ ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، جناب، اوپریشن کا اس کو نشہ ہے، اس کو ذلیل ہونے کا شوق ہے. سر یہی، اور آپ برا نہ منائیے، میرے بھائی ہیں سب سندھی، آپ اپنے اطراف کو بھی دیکھیں، بلکہ ایک طائفہ پکڑیں مٹیاری سے، امرکوٹ سے، سکھر سے، ان کو یہاں لے کر آئیں پنجاب. آپ کہیں کہ یہ وہ ملک نہیں ہے، یہ وہ دنیا نہیں ہے. میں یہ شرط سے بات کہتا ہوں. سر حضور والا، اس صوبے کے عوام کو جس اندھیرے میں رکھا گیا ہے، آپ یقین کیجئے وہاں پہ کوئی اور چانس نہیں ہے سوائے کہ ایک ہی پارٹی کو بار بار لے کر آئیں. اصل پاکستان ترقی تب کرے گا سر جب یہ ہمیں وڈیرا کریسی سے اور اس تمام صعوبتوں سے اور آپریشن سے نجات ملے. اللہ کرے گا سر انشاءاللہ تعالیٰ. ایک دن ایسا ہوگا، کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ بیر لگا رکھا ہے. سر آپ کے ہاں جتنی زیادہ پہلے مذہبی استحصال کے ادارے تھے، آپ کے جو پیر خانے تھے، آپ کے تمام جو سو کالڈ سیدوں کی اولاد تھی، جو ساری آ کے سیدوں کی اولاد سندھ میں اور لوور پنجاب کے اندر بس گئی ہے. وہ میری گال سنو، تانوں مدینے چین نہیں سی، وہاں پہ ایک پیر خانہ نہیں ہے، وہاں پہ ایک سید خانہ نہیں ہے. سر جو کہ وطن ہے میرے سرکار کا، جو سادات کی سب سے بڑی اصل ہے سر، وہاں تو کوئی ہے نہیں ہے. پتہ نہیں، میں کہنا ہوں جدوں قیامت آوے گی تو فرشتے آ کے میرے سرکار نو کہیں گے حضور پتہ چلے ہے کہ تہاڈی ساری اولاد جیڑی ہے وہ ملتان، اچ شریف، سندھ، لوور پنجاب یہاں جا کے بسی تھی. اور یقین کیجیے ساتھ والے فرشتے کہیں گے بے ادبی نہ کرو، ان کو سادات نہ کہو، یہ بڑی بے حرمتی نہ کہو. میں سچ بات آپ کو بتاتا ہوں حضور والا، کون سا گیلان اور کہاں کے فلانے. اچھا سر برا نہ مانیے گا میری بات کا، سیاست بھی تو ایک ایکسپلوٹیشن ہے، پولیٹیکل ایکسپلوٹیشن. آپ نے پہلے مذہبی ایکسپلوٹ کیا. سر ایک ویڈیو آپ کی بڑی وائرل ہوئی ہے جس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب کے بڑے بھائی جو ہیں زین قریشی کو ماں بہن کر رہے ہیں ان کی. سامنے کیا چیز ہے؟ قبر ہے دادے کی، اور ساتھ کیا پڑا؟ گلہ پڑا جس میں نوٹ پڑتے ہیں نظر کے نیاز کے. آئی سمجھ؟ اور لڑائی کس چیز کی ہے؟ لڑائی پتہ ہے کس چیز کی ہے؟ کہ گلے دی، ساری گلے دی آمدنی دی. سر یہ تو وہ لوگ ہیں سر، یقین کیجئے، جو اپنے بزرگوں کی قبروں کو بیچ کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. اور لڑائی کس قدر سخت ہے. زمین کے ٹکڑے پہ لڑائی نہیں ہے، کسی اور ایشو پہ لڑائی نہیں ہے، سیاست کسی پر ایک ہی ہے طور میں. سر قبراں دی کمائی میرا حق ہے، میں انہاں دا پتر ہاں، تو کون ہے، تو فلانا ہے، تو کیوں کیتا، تو کیوں غسل دیتا. سر یہ کیا ہے؟ قبروں کے غسل کے پانی کو بیچنے کی پیسے ہیں سارے یہ. اور سر بات یہ ہے کہ جب تک یہ جاہل رکھیں گے ان لوگوں کو، جب تک یہ ایکسپلوٹیبل رکھیں گے، تب تک ان کی حکمرانی قائم ہے. سر آپ سمجھے میری بات؟ سر میرے متعلق بہت سے لوگوں نے کہا کہ تسی پیراں نو گل کیتی ہے، یہ کیتی ہے، وہ کیتی ہے. اقرار الحسن صاحب
آپ شف والی سرکار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. حضور والا آپ اپنی تمام اسمبلیوں کو اس طرح دیکھیے گا, ساری سرکاریں وہاں پہ ہیں, اس لیے کہ ساری سرکاریں وہاں پہ ہیں. اور آپ یقین, اور آپ اس سے برا نہ منائیے گا میری بات کا سر, جہاں وہ شف والی سرکار کو ایکسپوز کر رہے ہیں نا سر, ان کے مریدین کو بھی ایکسپوز کریں. آپ کے سابق وزرائے اعظم بھی ان کے مرید ہیں ویسے بائی دا وے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب آگے چلتے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے ساری چیزیں آج ڈسکس کرنی ہیں. شہباز شریف صاحب ابھی ایک اپنے فیورٹ چینل پہ آئے ہیں, انہوں نے آ کے وہاں پہ کہا ہے کہ ہماری سمپل میجورٹی بھی ہوگی تو ہمارا جو پرائم منسٹر کا امیدوار ہے وہ نواز شریف صاحب. سب سے پہلے تو میں ایک بات بڑے تحمل سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جناب, وہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں آپ کے دوست ہیں منصور علی خان صاحب. سر جی ایک تو منصور علی خان صاحب کے ساتھ میں ایک بات, منصور جس قسم کا عمدہ انٹرویو آپ لیتے ہیں جی سر, اگلے بندے نو پیار نال مسکرا نال مٹھا ننگا کر کے جی, پھر ڈنگا کر کے, پھر سیدھا کر کے, اتے کر کے, تھلے کر کے, ہر اینگل ایکسپوز کر دیتے ہیں. منصور علی خان, آپ کا جو شہباز شریف صاحب کا انٹرویو ہے دیٹ شوڈ بی ٹاٹ ان دا کریکولم آف میڈیا اسٹڈیز, کہ اس طرح کیا جاتا ہے. ایک جگہ پہ آپ کے ماتھے پہ بل نہیں پڑا, ایک جگہ پہ آپ کے منہ سے جھاگ نہیں نکلی جی, ایک جگہ سے پتہ نہیں چلا کہ آپ یو لاسٹ کنٹرول اوور یور سیلف. ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوئے سر, ٹھنڈے ہو کے مسکرا کے, اور اکھاں دو بھی اور نہ استعمال کرتا جنہ میں کر رہا ہوں. ایسے تو میری اکھاں دے اینا کہ مگر گل سچی ہے باہر طور. اب بات یہ ہے کہ منصور اس انٹرویو کو دیکھنے کے بعد میں بحثیت ایک ڈاکٹر آپ سے بات کروں پلیز. سر, میرا بہت ہی زیادہ ایماندارانہ اور مخلصانہ مشورہ یہ ہے, شہباز شریف صاحب شوڈ ناؤ سیک سائیکو تھراپیوٹک ٹریٹمنٹ. اوکے سر, وہ جس قدر مخبوط الحواس اس انٹرویو میں نظر آئے ہیں, آپ یقین کیجئے وہ 50 منٹ کا انٹرویو ہے, اس میں 200 دفعہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے, اس انگلی کا استعمال کر کے, یوں کر کے برا حال کیا, اور ایک ہی بات پر کہی ہے. آپ میری بات سنیں, سر حضور والا آپ یہ تب کہتے ہیں جب آپ کے بات میں وزن نہیں ہوتا, اور آپ دوسرے کو بار بار تنبیہ کرتے ہیں کہ میری بات سنو. حضور والا بات سننے والی ہو نا تو سننے والا آپ ہی کی تو سننے آیا ہے, اپنی تو سنانے نہیں آیا. مگر جب آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے آپ کے پاس جواب کوئی نہیں ہے. یہ بتائیے کہ کیا اربوں روپے کی ٹیٹیاں آپ کے اکاؤنٹس میں آئیں؟ مجھ سے نہ پوچھیں. تو بھائی پھر پوچھیں کس سے؟ میرے بچوں سے پوچھیں. میرے بچوں سے آپ ہی کے بچے ہیں یا کتنے لے کے پالے سن؟ سر جب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے خاندان کے کتنے لوگوں کے پاس برطانوی شریعت ہے, مجھے کیا پتا. او بھائی جان شہباز شریف صاحب, آپ میرے بچوں کے, میرے مستقبل کے محافظ بننا چاہتے ہیں, وزیر اعظم پاکستان بن کے. جی آپ کو تو اپنے گھر کا نہیں پتا کہ میرے گھر کا کی کرو گے, میرے ملک کا کی کرو گے. شہباز شریف صاحب, جتنا بری طرح آپ کو منصور علی خان نے ایکسپوز کیا ہے اس انٹرویو میں فار دا کائنڈ آف سائیکیٹرک پیشنٹ دیٹ یو آر, آپ یقین کریں کبھی اتنی بڑا نقصان آپ نے کبھی کیا ہی نہیں ہے. مجھے تو بہت عرصہ ہو گیا تھا سر ان کی یہ باتیں سنے ہوئے. میں دیکھتا تھا مختلف پروگراموں میں لوگوں کی نقل اتارتے تھے. جی سر وہ جو نقل ہے وہ اشیر نہیں ہے اصل کا. اور ایک آپ کو بات بتاؤں, ہمدردیاں بھی ہیں شہباز شریف آپ کے ساتھ. حضور والا, ایک عام پاکستانی آدمی ہے نا, اس کی ایک بیوی ہو وہ پاگل ہو جاتا ہے. بھائی جان تو آ رہا ماشاء اللہ 8 گنا. اچھا ڈاکٹر صاحب چینج کرتے ہیں, NA-15 مانسیرا. جی بالکل میاں صاحب, ہر بات وہی ہے. میں نے پہلے بھی پروگرام کے شروع میں آپ کو کہا جی کہ ایک عورت کا آپ مقابلہ کریں جو کئی مہینوں سے قید ہے, جس کی شکل کوئی نہیں دیکھ سکتا, جس کا نکلا ہوا جملہ کوئی نہیں بول سکتا, جو جا کے کنویسنگ نہیں کر سکتی, جو کیمپیننگ نہیں کر سکتی, تو اس کے مقابلے میں بھی آپ کا بہت زیادہ مارجن نہیں ہے. تو جہاں پہ کھلا بندہ ہوئے گا اتنے تسی ذلیل و خوار ہوو گے. یہ اسی چیز کی مثال. میں تو پہلے ہی کہا کہ میاں صاحب آپ بہت بھلے آدمی ہیں ماشاءاللہ, اللہ نے جتنی آپ کو عزت دی ہے شاید اس ملک میں کسی اور سیاستدان کو نہیں دی. سر اتنی دفعہ تو کوئی وزیر اعظم نہیں بنا, اتنی دفعہ وہ بننا چاہتے ہیں یا بن چکے ہیں. حضور اس کے بعد سر پتہ ہونا کیا چاہیے تھا آپ کو؟ چاہیے تھا کہ میں محبوس عورتوں کے خلاف الیکشن میں کھڑا ہی نہیں ہوتا, اس سیٹ سے ودرا کر جاتا. آپ ایک دم سے آپ کا قد بڑھ جاتا اور آپ کی جیت اصل جیت بن جاتی. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اب کچھ نا ریئیکشنز بھی آ رہے ہیں. جی بالکل, لوگ باہر نکلیں گے, احتجاجوں کی کال آنی شروع ہو گئی ہے. اس کی میں چاہوں گا کہ آپ کو لوگ سنتے ہیں تو محبت بھرا پیغام. سر محبت بھرا پیغام یہ ہے کہ اب احتجاج کا فائدہ کوئی نہیں. ایک میں آپ کو بات بتاؤں, حضور والا بہت جگہ دھاندلی ہوئی ہے, جہاں جہاں حد المقدور دھاندلی ہو سکتی ہے وہ ہوئی ہے بالکل. مگر سر آپ اپنا کیس لے کے جائیں گے الیکشن ٹریبیونل کے پاس. آج تک پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں جتنے بھی کیسز الیکشن ٹریبیونل کے پاس گئے ہیں کسی کا کوئی فیصلہ نہیں آیا. سر 2 ٹریبیونلز ہیں اس ملک میں, یاد رکھیے. ایک ہے سروس ٹریبیونل جہاں پہ حکومتی ملازم اپنے کیس لے کے جاتے ہیں, نہ وہاں سے کبھی کوئی فیصلہ آیا نہ الیکشن ٹریبیونل سے کوئی فیصلہ آیا. اب آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے فارمیشن آف گورنمنٹ کی طرف غور کریں, اس کو گارڈ کریں.
कोशिश करें कि आपके साथी हिर्स में, लालच में आके बिक ना जाएं। अपनी फोर्स को मुज्तमा कीजिए। आपके पास सर अभी बहुत अच्छा चांस है सर, आपके पास इंडिपेंडेंट सब किंग मेकर्स हैं। जी सर, अगर इंडिपेंडेंट किंग मेकर्स की बजाय सर स्लेव्स और जैक्स बन जाएंगे जनाब, तो और बिकाऊ माल बन जाएंगे सर, वही गंदे कंबल। जिਵੇਂ ਤੂੰ ਗੰਜਾ ਆਂਡਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਊ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗੰਦੇ ਕੰਬਲ, ਔਰ ਗੰਦੇ ਕੰਬਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਚਕਲੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਹਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा ये बताइए, और मगरों पूछ के जाते हैं कंबल नाल, मेरा जुमला ना काट कर। अच्छा मुझे ये बताइए, जरदारी साहब के बारे में एक्स्ट्रा में कुछ कहना चाहेंगे, उनकी तारीफ या कुछ भी? भाई वो बिल्कुल खामोश रहे हैं, मैंने तो उनको ये देखा कि वो खामोशी से बैक बर्नर पे बैठ के मजा ले रहे हैं। जी बड़े समझदार आदमी, बड़े समझदार आदमी, इंतहाई। जब उनको कहा जाता है उनके अंदर वो तमाम खूबियां हैं जो पाकिस्तानी सियासतदान में होनी चाहिए। वाह, कोई असूल ही नहीं, असूल कोई कायदा ही नहीं जनाब, जिसको चाहे बाप बना लें, जिसके चाहे बाप बन जाए, जब चाहे मुफाहमत कर लें, जब चाहे दोस्ती कर लें, गले से लगा लें, अंकल बन जाए, उसका दुश्मन बन जाए। सर यही तो कामयाब लोगों के गुण हैं जो हम में आप में नहीं है, तभी तो हम यहाँ बैठे बातें कर रहे हैं और जरदारी साहब कंबल खरीद रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये था आज का एपिसोड। जाते जाते जो उम्मीदवार जीते, जो हारे, सबको ये चाहिए कि बस जीत और हार को कबूल करें और पाकिस्तान, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले फरमाया, डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा बल्कि कि एक्स्ट्रा आप ही दीजिए। सर मैंने एक्स्ट्रा क्या देना है, वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से शुरू की थी बात। सर बड़ा सियासी प्रोग्राम हो गया, आइए इसको थोड़ा सा अदबी बनाते हैं। हुजूर वाला, इन्होंने सबसे पहले फैज़ साहब की एक नज़म का जिक्र किया, मुझसे पहली सी मोहब्बत। आइए मैं आपको बताऊं कि जबर के दौर के अंदर एहतजाज कैसे कैसे किया जाता है। सर ये 50s की बात है, अयूब खां का बहुत सख्त किस्म का यहाँ पे मार्शल लॉ था। फैज़ अहमद फैज़ साहब को मिंट गुमरी जेल के अंदर रावलपिंडी साजिश केस के अंदर, जो हाई ट्रीजन का केस था, वहाँ पे कैद किया गया था और मौत की सज़ा होने ही वाली थी। इतनी देर के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक फंक्शन हुआ और लोगों ने सोचा कि यहाँ पे गाना होना चाहिए, तभी तो लोग सुनने के लिए आएंगे। तो उस वक्त किसको और कहते सिवाय मलिका तरन्नुम मादाम नूर जहाँ को, उनके पास गए और कहे कि बीबी आप आएंगी और आप गाएंगी और बिला मुआवजा गाएंगी। तो कहने लगी जी बिल्कुल ठीक है। उनने पूछा कि जी क्या गाएंगी, तो उन्हें 2-3 चीज़ें बताएं। कहने लगी भी एक नज़म मुझे बड़ी पसंद है, वो एक फैज़ है शायर, मेरी मुलाकात तो नहीं लेकिन मैं उनकी नज़म पढ़ना चाहती हूँ, मुझसे पहली सी मोहब्बत। आप सर ये यकीन कीजिए कितनी बड़ी जुर्रत की बात है। पता है कि एक आदमी को आपने हाई ट्रीजन के अंदर तब भी कैदी नंबर 804 हुंदे सन, अडियाला नहीं थे, मिंट गुमरी हुंदे सन। आई समझ मेरी गल थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 मैडम ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता तो ना हो, मैं कौन सा आपसे पैसे ले रही हूँ? अगर मैं अपनी मर्जी का गाना नहीं गा सकती तो मैं आपकी मर्जी पे आऊँ क्यों? खैर उस वक्त लोग समझदार थे, वो जानते थे कि ये बात बिगड़ जाएगी, मगर उस औरत का स्टैंड था ना कि मैं नहीं आती, मैं नहीं गाती। किया क्या रेडियो पाकिस्तान ने कि जब तक वो नज़म मैडम गाती रही, उन्होंने ऑफ कर दी ट्रांसमिशन, वो एक गैप आ गया बीच में, मैडम की भी बात रह गई। और यकीन कीजिए क्या ये खबर कैदी नंबर 804 मंटगुमरी जेल तक नहीं पहुंची। सर जी फैज़ साहब जब वहां से बाहर आए हैं छुटके, सबसे पहले मैडम के दरे दौलत पे हाजिरी दी। मैडम को पता चला कि फैज़ साहब आए हैं, भागती हुई आई, गले लगा लिया। फैज़ साहब ने कहा कि बीबी ये नज़म मैंने लिखी थी मगर गाई तुमने है, आज से ये तुम्हारे नाम कर दी, मेरी तो रही नहीं है। आखिरी जुमला मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो कुछ जुर्रत वाले होते हैं उनकी बात ही और होती है। उर्दू अदब पे फैज़ साहब का बहुत फैज़ है, मगर खुद फैज़ साहब जिनसे फैज़ याब हैं वो 2 ख़वातीन हैं, एक मलिका तरन्नुम मादाम नूर जहाँ और एक बीबी इकबाल बानो। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। डॉक्टर साहब के दोस्त वसी शाह साहब लिखते हैं कि जब्र का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। डॉक्टर साहब सर अच्छी खासी यहाँ फैज़ साहब की बात हो रही थी, ज़रूर आपने जाते जाते मेरे मुंह का जायका कड़वा करना था, ज़बरदस्ती आपने ठूसा अपने दोस्त को, वापस ले जाइए। ये था आज का शो। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।